اہل عرب میں سے نا کچھ ایسے عرب تھے جو کہتے تھے کہ بھائی حج کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے بھائی جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اب اس کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے حج کر لیا, اس کے بعد 10 عمرے کرے, 20 عمرے کرے, 40 عمرے کرے, 60 عمرے کرے, جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے, وسعت دی ہے, جتنے عمرے ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن اہل عرب کیا تھے, وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جو حج کے ساتھ عمرہ کرنا نہیں, یہ تمام برائیوں میں سے سب سے بری چیز یہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کرنا, حج تمتع کرنا منع ہے. یہ کیا ہے, حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا, تو یہ برا جانتے تھے. تو ابو جمرہ نصر بن عمران دبعی نے کہا کہ میں نے تمتع کیا, کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا. تو کچھ لوگوں نے منع کیا. اب میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو مجھے حکم دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ حج مبرور اور عمرہ مقبول. میں نے ابن عباس کو بتایا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر فرمایا میرے یہاں رک جاؤ, میں اپنے مال سے ایک حصہ تمہیں دوں گا. شعبہ نے پوچھا کہ یہ نوازش کس بنا پر, تو بتایا کہ اس کے خواب کی وجہ سے. کیا ہے حج مبرور, کیا ہے علماء نے اس کی کئی تعریفات کی ہے کہ حج مبرور وہ ہوتا ہے جو مقبول ترین حج ہوتا ہے. کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مقبول ترین حج ہوتا ہے نا, اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, حج مبرور اور عمرہ مقبول کیا ہے, جو ایک ساتھ کیا جائے. لیکن اہل عرب کیا ہے, پہلے منع کرتے تھے کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں ادا کر سکتے. تو کیا حج کے ساتھ جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.